اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج اپنی پارٹی سے بھی اپنی قوم سے جو 3 ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ 3 دن ہو گئے ہیں، پنجاب کی حکومت بھی ہماری ہے، تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ ہے، کیو لیگ کی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا پائے۔ اور ایف آئی آر کیوں نہیں رجسٹر کروا پائے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کے خلاف تو ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، انٹیریئر منسٹر کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن وہ جو آرمی آفیسر میجر جنرل فیصل ہے اس کی نہیں آپ ایف آئی آر کٹوا سکتے۔ تو میں سب سے پہلے تو اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے، اپنی سارے انصاف کے نظام سے جو جانتے ہیں پاکستان کا آئین کیا ہے، میرا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو قانون سے اوپر ہیں، کہ وہ یعنی اس ملک کا قانون کو اپلائی نہیں کرتا؟ کیا یہ ہمارے آئین کے اندر یہ اجازت دیتا ہے؟ اور یہ ایک ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ 3 لوگ ملوث ہیں، اور تفتیش میں جب ہوگی تو پتہ چل جائے گا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے کہ مجھے پتا تھا کون اس میں ملوث ہے، میں چاہتا ہوں ان کی انویسٹیگیشن ہو، میں ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے سے ہماری اپنی پولیس، پولیس پنجاب گورنمنٹ کے نیچے، وہ کبھی کوئی وجہ دے دیتے ہیں، پھر سیدھے کئی کہتے ہیں جی اگر آپ نے کروانا تو ہمیں ہٹا کے کسی اور کو اس عہدے پہ بٹھائے جو کہ یہ ایف آئی آر کاٹے۔ تو میرا سارا یہ جو حقیقی آزادی کا جو مارچ اور یہ جو 26 سال پہلے انصاف کی تحریک چلائی تھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ باٹم لائن ایک ہے اس کی کہ کبھی معاشرہ نہ آزاد ہوتا ہے نہ خوشحال ہوتا ہے جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ اور قانون کی حکمرانی کا مطلب سارے لوگ قانون کے نیچے جو ہر مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں وہ کہ کیونکہ عمران خان نے ایک فوج کے ایک فرد کے اوپر، ایک آفیسر کے اوپر الزام لگایا ہے، ساری فوج بدنام ہو رہی ہے۔ یعنی یہ مجھے ذرا حیرت ہے کہ کیا اس کے اوپر ڈی جی صاحب آپ نے کوئی توجہ دی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اگر ایک جج کے اوپر کہوں کہ یہ جج 2 نمبر ہے، اس کا مطلب ساری جوڈیشری 2 نمبر ہے۔ اگر وہ کوئی کہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک کوئی کرپٹ آدمی ہے تو میں کہوں تم نے ساری پی ٹی آئی کو کرپٹ کہہ دیا۔ یہ اس میں کوئی لاجک ہے؟ آپ کے کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی غلطی کرتا ہے آفیسر تو کورٹ مارشل ہے۔ تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان تینوں لوگوں نے اس پہ پوری سازش کے تحت یہ کیا، تو یہ میرا رائٹ ہے، اور میں کوئی ایک عام شہری بھی سے اس لیے فرق ہوں کیونکہ میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں، میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، اور میں اگر یہ ایف آئی آر کے اندر یہ اس کا نام نہیں لکھوا سکتا تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ باقی قوم کا کیا کرتی ہوگی؟ عام آدمی اس ملک میں کیا کرتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں جو میری جو 26 سال پہلے تحریک انصاف فارم کی تھی، وہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں تو صرف طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر اور وہ سارا کچھ ہے، عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا یہاں، اور جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو وہ قوم جس میں انصاف نہیں، وہ غلام رہتی ہے، اور غلام قوموں اوپر پرواز نہیں کر سکتی۔ یہ میں جتنی بھی دنیا کی ڈیموکریسیز میں دیکھو، یہ تاثر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح۔ پہلا میرا یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ابھی شہباز شریف نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی، تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، لیکن میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی؟
جب جو 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ان 3 کے نیچے ساری وہ ایجنسیز ہیں جن نے انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اب ہم کیسے ایک امپارشل ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن صحیح ہو سکے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایک اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے. اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی یہ پورا اس کا ایک پیٹرن ہے. یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ جی یہ کہ فلانا اس میں انوالوڈ ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بنایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں. وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے. وہ کون نکالتا ہے, وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے؟ ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے, یہ انویسٹیگیشن میں آئے گی. اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے؟ مریم صفدر, مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹوا دیں, کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا. ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر, ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کٹتی ہیں. اس کے بعد میں پبلک میں جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے, انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند, اور جی اس نے جنون میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی. کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے؟ آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. کون سے لوگ تھے جو امیجیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی, ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات ابھی, اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے. میرے سامنے یہ سارے ہیں کہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں, وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے. ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے, وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین, وقار ستی, وہ 6:02 پہ اس کی مرتضیٰ سرنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے, حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے, جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے, سما 6 بجے اس کی بھی 6:04. اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری, پولیس ہماری, لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے. وہ جو بندوق چلانے والا ہے, ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے. کون؟ پولیس. ہم پولیس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمیں پیچھے سے پریشر تھا. آئی جی, وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی, وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی. ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے. کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا کہ بلڈ اپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن, میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں, لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر, وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جدھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. نمبر 2, میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا.
ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے، اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ، کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا. اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے. اس کے اوپر بھی جوڈیشل جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو. تیسری جو سائفر ہے، اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے. آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈرامہ تھا. اگر ڈرامہ تھا تو سائفر کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے، ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے. ہم نے تو اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی ہے کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر. میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کا کوئی سائفر آئی جی ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات گئی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارچ کر رہی ہے، تو آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈرامہ ہوا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے. یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں، لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب اور اس جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کریں. پہلے اعظم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا، اس نے ہر فورم پہ یہ بولا ہے کہ اس کو پہلے آ کے پکڑ کے مارا صبح کے 3 بجے، پھر اس کو ایجنسیز کی، اور اس نے نام لیا ہے اس کا، یہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل، اس کا نام لیا ہے کہ اس نے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو ہینڈل کیا جو اس کے نیچے تھی، اور اس کو ننگا کر کے مارا. اور ننگا کر کے مار کے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ یہ عمران خان سے بھی یہ ہوگا، اور جب اس کو تکلیف ہو رہی تھی وہ ہنس رہے تھے. ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک دوسرے تنقید کر دی. ساری دنیا میں جو پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک کمپیئر ہوتا ہے کہ کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا، باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز ہے، جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے، وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اعظم سواتی کی بیوی کو. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر پوری تحقیقات کریں. وہی لوگ جو کہ وہ یوزول سسپیکٹس جو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ میرا بھی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جعلی ویڈیو ہے، جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے. اعظم سواتی کے پاس اوریجنل وہ آئی ہوئی ہے جدھر سے وہ بھیجی گئی ہے، جس نمبر سے بھیجی گئی ہے، ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے، اور وہ فیک نہیں ہے. اور اعظم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے. سپریم کورٹ کی لاجز جوڈیشل لاجز تھی کوئٹہ کے اندر جدھر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. اعظم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا، ہمارے سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے، وکلا کے آرگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا اگر یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے کہ اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے یہاں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دیں گی. اس انتہا پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں بیوی کی
ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے. یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا انصاف کا نظام ہے, اس کی پوری ایک کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر اس نے اپنی عزت کروانی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ. رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں جو مرضی کر لیں, کہ ایک کوئی آفیسر بیٹھا ہوا ہے ISI کا, وہ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرے اور اس کو ہاتھ بھی نہ کوئی اس کو کہے تو وہ ISPR کہہ دے کہ جی فوج کی توہین کر دی ہے. اس کو کچھ کہے تو جی ملک کی سیکورٹی کو کچھ ہو گیا, آپ کے اوپر جی سیڈیشن چارج لگ جائے گا, عمران خان کے اوپر غداری لگ جائے گی. جو مرضی لگانا لگائیں. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قوم کو جسٹس چاہیے. ہم غلام نہیں ہیں. ہمیں ایک آزاد قوم بنایا گیا تھا 1947 میں. ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے. تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے, ہم غلام ہوتے تھے. اب پاکستان تو آزاد ملک بنا ہوا ہے. ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے. کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو, ہماری آزادی کو, ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہی؟ اور یہ اگر اعظم سواتی سے جو ہوئے, یاد رکھیں سینیٹر ہے پاکستان کا, ایک کامیاب بزنس مین جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے. ایک پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر ایک ملک کا FIR نہیں رجسٹر کروا سکتا, کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتور حلقے ہیں جو ان کو کوئی ملک کا قانون ہی نہیں ہاتھ لگا سکتا, وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. اگر فوج کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں اور ان کے اوپر آپ ایکشن لیتے ہیں, یہ فوج کی بہتری ہے. اگر آپ اپنے اداروں کے اندر کوئی بھی کرپٹ یا جرائم پیشہ لوگوں کو نکالتے ہیں, آپ کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ جمہوریت کی کامیابی اس لیے ہے کہ جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے, اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں. میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو, نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا. تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں وہ رول آف لا کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ, یہ تو بس ان کو تو کچھ کہیں نہ, یہ جو مرضی کریں یہ کر سکتے ہیں. پاکستانی فوج مضبوط ہوگی جب اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوگی. وہ کمزور اس طرح ہو رہی ہے جب اس طرح کا آدمی حرکتیں کر رہا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنے اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی 4 پوائنٹس کہی ٹیک اپ کرے. اور میرا لاسٹ پوائنٹ, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی. منگل سے وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھیں اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھیں اور جدھر معظم شہید ہوا تھا, ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے, اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک, اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ پہنچے گی پنڈی. سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا. میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا. اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے, اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, یہ ہمیں آزاد کرتا ہے, یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے. آپ جس وقت کسی سے ڈر کے
اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے, اپنے ضمیر کا سودا کریں گے, میری نظر میں وہ شرک ہے. یہ ساری قوم کے لیے اب کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے, اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشیل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے. آپ میرے ساتھ سب آئیں, سارے پہنچیں. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا, اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی, جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے, اور پھر باقی ہمارے لیڈرز پرویز خٹک کے پی سے, اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی, اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس نے. کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں آپ کہ ڈرا کے دھمکا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے, یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی. پاکستان زندہ باد.